اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ آل عمران کے فرسٹ پارٹ کی 31 وہ آیات پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مسلسل براہ راست نصارہ سے کلام کر رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہیں، یعنی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، انہیں اپنی جنتوں میں بسایا، پھر اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر انہیں زمین میں اتار دیا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، جنہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں، انہیں اہل زمین کی طرف پہلا رسول بنا کر بھیجا. جب لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ایسی ایسی باتوں کو شامل کر دیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی تھی، پھر جب انہوں نے اپنی قوم میں ایک طویل عرصہ گزارا، انہیں دن رات خفیہ اور ظاہر ہر طرح سے دعوت الہی دی، مگر ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کی، تو نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا اور ان میں سے صرف ان لوگوں کو بچا لیا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ان کی پیروی اختیار کی. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل ابراہیم کا انتخاب فرمایا. سید البشر اور خاتم الانبیاء علی الاطلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آل عمران کو منتخب فرمایا، اور اس عمران سے مراد مریم بنت عمران کے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب میں سے ہیں. اور اس کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 34 میں فرمایا، ذریۃ بعدھا من بعد واللہ سمیع علیم. یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 35 سے پہلے میں کچھ تمہیداً اور مختصراً دوبارہ سے قصہ ولادت مریم علیہ السلام بتا دینا چاہتا ہوں، جس پر پچھلے لیکچر میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی، لیکن یہاں پر عمران کی بیوی سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، جن کا نام حنہ بنت فاخوذہ تھا. یہ ابتدائی دور میں ایک بانجھ خاتون تھیں. انہوں نے ایک دن ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اپنے منہ سے کھلا رہا تھا، تو ان میں بھی اپنے بچے کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک بچہ عطا فرمائے. چنانچہ اللہ تعالی رب العزت نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ان کے شوہر نے مقاربت کی تو انہیں حمل قرار پایا. پھر جب حمل نمایاں ہو گیا تو انہوں نے نظر مانی کہ ان کا بچہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا. اور اسی کے ضمن میں اللہ تعالی رب العزت آیت نمبر 35 میں فرما رہے ہیں، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم.
جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے، چنانچہ تو اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک ورڈ آیا ہے نظر تو، جس کا روٹ ورڈ ہے نظر، نون لال اور را، نظر۔ یہ آج کے دور میں بڑا ہی کنٹروورشل ورڈ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ورڈ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں اچھے سے مطالعہ کر لیں۔ اب اس کے ضمن میں سب سے پہلی حدیث آپ دیکھیے گا، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6608 سے میں نے پک کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ نظر کسی چیز کو نہیں لوٹاتی، بلکہ نظر تو صرف بخیل کے دل سے پیسہ نکالتی ہے۔ نمبر 1 حدیث۔ نمبر 2 دیکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6694 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو، البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکلواتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کرتا ہے جس کی اس سے پہلے اسے امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسی کے ضمن میں تیسری حدیث دیکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6698 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت میں یعنی دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو۔ اسی طرح سے چوتھی حدیث دیکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6699، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ حج کریں گی، لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ ان صاحب نے عرض کی ضرور ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اب یہاں اچھی طرح سے ان 4 حدیثوں کو رکھنے کا مقصد اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، وہ کیا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، اور یہ ایک طرح سے ایک قرض بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ پہلی بات آپ نظر نہ مانیں، بلکہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اور اگر آپ نیت مان لیتے ہیں تو اس کی فرضیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حکم دیا حضرت عمر کو بھی کہ اپنی نظر پوری کرو، اور جو صحابہ آئے تھے ان کو بھی کہ اب اپنی بہن کے بہاو پر آپ حج کرو۔ تو یعنی کل ملا کے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں نظر نہیں ماننی چاہیے۔ اگر ہم نظر مانتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے، آپ پر سمجھ لیجئے کہ قرض ہے، اور آپ نے لازماً اس قرض کو پورا کرنا ہے، آپ اس چیز کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 36 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب حنا نے اس بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی میرے رب بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا تھا، اور لڑکا اس لڑکی کی مثل نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھی طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔
زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے. وہ کہتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب یہ سارا معاملہ جب حضرت زکریا نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اللہ سے ایک دعا کروں. تو آیت نمبر 38 میں حضرت زکریا کی اللہ تعالیٰ سے کلام جو ہے یہاں پہ کوٹ کیا جا رہا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. اس کے ضمن میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. ترجمہ: پھر جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور کہا بے شک اللہ نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری سنائی ہے، وہ اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار اور پارسا نبی ہوں گے، نیکوکار ہوں گے. آیت نمبر 40 میں فرمایا جا رہا ہے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آخر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. ترجمہ: زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے. آیت نمبر 41 میں دیکھیے گا قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. زکریا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر، صبح اور شام کی تسبیح کر. اب یہاں ایک بات ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے گا کہ حنا نے نظر مانی تھی بیٹے کی تو ان کے ہاں ہوئی بیٹی یعنی مریم علیہ السلام. پھر اس کے بعد لیکن حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی اولاد کی تو ان کے ہاں ہوا بیٹے یعنی یحییٰ علیہ السلام. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے اور حضرت مریم نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی بلکہ وہ تو کنواری تھی تو ان کے ہاں بیٹے ہوئے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب آیت نمبر 42 میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کہ حضرت مریم علیہ السلام سے مخاطبت ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. ترجمہ: اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے. اب اس کے ضمن میں دیکھیے گا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی معاصر عورتوں پر فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے وہ بات کی جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کثرت عبادت اور زہد کے باعث منتخب فرما لیا اور انہیں دوبارہ اہل عالم کی عورتوں پر فضیلت بخشنے کے لیے منتخب فرمایا. اب یہاں 2 احادیث آپ کی گوش گزار کروں گا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3432 حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون تھیں اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں.
اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3878 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں سے تمہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہیں۔ آیت نمبر 43 میں ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ آیت نمبر 44 میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود تو نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ اب یہ قلم ڈالنے والی جو قرآن اندازی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے گا۔ امام ابن جریر نے حضرت اکرمہ سے روایت کی کہ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو لے کر نکلیں، وہ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھائے ہوئی تھیں، وہ انہیں بنی کاہن بن ہارون، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، کے پاس لے گئیں۔ ان کی ان دنوں بیت المقدس میں وہی حیثیت تھی جو بیت اللہ کے دربانوں کی ہوتی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگیں کہ نظر کی اس بچی کو لے لیں، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کنیسہ میں چونکہ نفاس والی عورتیں، جو عورتیں ہوتی تھیں، ان کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حنہ جو تھیں وہ نفاس سے تھیں، اس لیے باہر سے ہی یہ بچی مجھ سے لے لیں، میں اسے اب گھر لے کر نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے امام کی بیٹی ہے، عمران ان کے نماز کے امام تھے اور وہ ہماری قربانیوں کے نگہبان ہیں۔ حضرت زکریا نے فرمایا، اس بچی کو میری کفالت میں دے دو کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل نہیں چاہتے کیونکہ یہ ہمارے بھی امام کی بیٹی ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنے قلموں سے قرآن اندازی کی جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام قرآن میں نکل آیا، یعنی قرآن اندازی میں ان کا نام نکل آیا، اور وہ اس کے کفیل بن گئے۔ جبکہ بعض کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان لوگوں نے نہر اردن میں جا کر قرآن اندازی کی اور اس میں اپنے قلموں کو ڈالا اور کہا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں ثابت رہے گا وہ اس کا کفیل ہوگا۔ تو سب کے قلم پانی میں بہہ گئے، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ثابت رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کو چیرتا ہوا مخالف سمت بہنے لگا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام ان کے رہنما، سید اور ان کے امام اور نبی بھی تھے۔ اب آیت نمبر 45 میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ ترجمہ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 46 میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ایک لفظ آیا ہے وَكَهْلًا، کہلن سے مراد ہوتا ہے یعنی میچورٹی جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اور میچورٹی جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آتی ہے۔ تو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ کا جو اللہ تعالیٰ رب العزت نے انہیں آسمان کی طرف اٹھایا تو اس وقت ان کی ایج 33 سال، یعنی ان کی جو عمر ہے وہ 33 ایئرز اولڈ تھے وہ۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی عمر باقی ہے کہ ان کا واپس نزول ہوگا. اس کے ضمن میں کچھ احادیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب فرشتوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خبر سنائی تو اس کے ضمن میں آیت نمبر 47 ملاحظہ کیجئے گا. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. ترجمہ، مریم علیہ السلام نے عرض کی میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نے چھوا تک نہیں. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. آیت نمبر 48 ملاحظہ فرمائیے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا. آیت نمبر 49 ملاحظہ فرمائیے گا. فرمایا جا رہا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، اور وہ کہے گا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ وابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ترجمہ، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں. بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے. اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو. آیت نمبر 50 دیکھیے گا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. آیت نمبر 51 ملاحظہ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے کیا محسوس کیا؟ آیت نمبر 52 ملاحظہ فرمائیے گا. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. ترجمہ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو ان سے کہا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے گا حواریون ایک ورڈ آیا ہے، تو حواریون کا بہت بار جو ہے وہ ترجمہ دھوبی کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. حواری سے مراد ہوتا ہے مددگار. اب اس کی دلیل میں ایک حدیث آپ لوگوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2847 میں ہر نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر نبی کا ایک حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ حواری جو ہے وہ عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گڈریا یا دھوبی، جبکہ ایسا نہیں ہے. حواری کہتے ہیں جو ان کے کیا ہوتے ہیں، جو ان کے مددگار ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء کے جو
مددگار ہوتے ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 53 میں ملاحظہ فرمائیے گا، ایک بہت پیاری سی دعا ہے، فرمایا جا رہا ہے ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا جا رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب اس کے ضمن میں ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہودوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو ہے ان کی سازش، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قتل کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اس وقت آپ کو پھانسی دے دینا چاہا جب وہ سب آپ کے خلاف جمع ہو گئے، اور انہوں نے اس دور کے یہودی مذہبی لیڈر کایافس کو آمادہ کیا کہ وہ روم کے بادشاہ تائبرس کیزا کو آمادہ کرے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کا پروانہ جاری کر دے۔ اور اسی دور میں فلسطین کا گورنر بھی رومی ہی ہوتا تھا جس کا نام پونٹیس پلاطوس تھا۔ بہرحال انہوں نے رومی بادشاہ کے پاس آپ کی کمپلین کی، انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، انہیں بادشاہ کی اطاعت کرنے سے روکتا ہے اور رعایا کو خراب کرتا ہے اور باپ بیٹے میں جدائی ڈالتا ہے۔ الغرض انہوں نے اس طرح کے بہت سے جھوٹے الزامات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نقل کفر نباشر ثم معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہیں، ولد الزنا ہیں، یعنی اس کا تو کوئی باپ بھی نہیں ہے مردم شماری کے تحت۔ اور اسی طرح انہوں نے بادشاہ کو آپ کے خلاف بہت بھڑکایا، تو اس بادشاہ نے آپ کی تلاش میں کچھ لوگوں کو بھیجا جو آپ کو پکڑ کر سزا دیں اور پھانسی پر لٹکا دیں۔ انہوں نے آپ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب یہ گمان کیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ان سے نجات دی اور اس مکان کے روشن دان سے نکال کر آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور مکان میں موجود ایک انسان کو آپ کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ لوگ رات کی تاریکی میں مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے اسے پکڑ لیا، اس کی توہین و تذلیل کی، پھر اسے پھانسی دے کر اس کے سر پر کانٹے رکھ دیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خلاف یہ تدبیر کی کہ اپنے نبی کو بچا لیا، انہیں ان کے درمیان سے اوپر اٹھایا اور انہیں اپنی گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ بغض رکھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیا جو قیامت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اب آیت نمبر 55 ملاحظہ فرمائیے گا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامت ثم الی مرجعکم فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اب یہاں دیکھیے گا ورافعک الی، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے دو عقیدے رکھنے والا ہوں جو کہ بہت ضروری ہیں۔ ایک عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کو میں پوائنٹ وائز آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ بآسانی اس کو رائٹ ڈاؤن کر سکیں۔ نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے یا الوہیت رکھنے والے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، پیدائش کی اگر بات کی جائے،
وہ بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، جس کی دلیل آل عمران میں 47 اور سورہ مریم میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 3 میں معجزات کے بارے میں اگر ہم بات کریں، انہوں نے اللہ کے حکم سے کئی معجزات دکھائے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، آل عمران کی آیت نمبر 49 جو کہ ہم اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 4 کی اگر ہم بات کریں مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، صلیب کا انکار، یہود نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 سے 158 تک اس کی دلیل ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی۔ اسی طرح سے اگر آپ پوائنٹ نمبر 5 کی بات کریں تو ان کے زندہ ہونے کے بارے میں سمجھ لیجئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 کی اگر ہم بات کریں ان کے دوبارہ نزول کے بارے میں، تو قرب قیامت دوبارہ دنیا میں اتریں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بہت پکا ٹھک کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے اس نزول ثانی کے بارے میں سماعت فرما لیجئے گا، اس کے بھی 4 پوائنٹ ہیں۔ کیا ہے کہ جب نزول ثانی ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، نمبر 1، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، نمبر 2، نمبر 3 جزیہ ختم کریں گے اور اسلام کا غلبہ ہوگا، نمبر 4 وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے اور شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ اور اس کے ضمن میں پوائنٹ نمبر 7 ہے وفات کے بارے میں اگر ہم بات کریں، ان کی وفات دنیا میں واپسی کے بعد ہوگی اور وہ دفن ہوں گے احادیث مبارکہ کے مطابق مدینہ میں۔ اور پوائنٹ نمبر 8 ختم نبوت کے بارے میں اگر بات کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیا نبی بن کر نہیں بلکہ پرانی نبی کی حیثیت سے واپس آئیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو ایک ملعون فتنہ ہے قادیانیوں کا، ان کا عقیدہ بھی ذرا میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں بھی پوائنٹ وائز لکھوانا چاہتا ہوں۔ 8 پوائنٹس ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ان کا جو ہے وہ نقل کفر نباشر، ان کا پوائنٹ نمبر 1 عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے لیکن وہ وفات پا چکے ہیں اور زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 2 کی اگر ہم بات کریں، ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے لیکن بے ہوشی یا کمزوری کی حالت میں بچ نکلے ہیں، معاذ اللہ۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں کشمیر یعنی سری نگر ہندوستان میں آ گئے اور وہ وہیں جو طبعی جو موت ہوتی ہے ان کی، یعنی جو طبیعی جو موت ہوتی ہے، نیچرل موت، مر گئے اور ایک قبر میں موجود ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 4 کی بات کی جائے، نزول ثانی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنا جو ہے اس کے قائل نہیں ہے، اور ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نہیں آئیں گے۔ اور پوائنٹ نمبر 5 کی اگر بات کی جائے، ان کے بانی مرزا غلام قادیان ملعون نے دعویٰ کیا ہے کہ وہی مسیح موعود اور مہدی علیہ السلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پوائنٹ نمبر 6 کے بارے میں بات کی جائے، قادیانی کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی والی حدیث دراصل مرزا غلام قادیان احمد پر منتقل ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پوائنٹ نمبر 7 کی بات کی جائے، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے مرزا غلام ملعون احمد کو مسیح موعود مانتے ہیں، اس لیے وہ ختم نبوت کے بھی منکر ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 میں بات کی جائے، اس وجہ سے پوری امت مسلمہ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں دیکھیے گا جو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں جو واضح طور پہ دلیل ہے، اس کے ضمن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 159 صرف یہاں پر قرات کروں گا اس کی، آپ اس کا ترجمہ اور اس میں تدبر اور تفکر آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 159 آپ ملاحظہ فرما رہے تھے سورۃ النساء کی۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے گا آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ترجمہ، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔ آیت نمبر 59 میں ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ خاص جو ہے وہ نجران کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 61 میں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ، پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہوں، پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب اس آیت کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مباہلہ، اس مباہلے اور اس سورت کے اول سے لے کر آخر تک کے نزول کا سبب وفد نجران تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ عیسائی جب مدینے میں آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ اور الہ ہونے کے قائل تھے۔ تو ان کی تردید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا ابتدائی حصہ نازل فرمایا۔ چنانچہ ابن اسحاق اپنی سیرت کی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا جو کہ 60 سواریوں پر مشتمل تھا، اور ان میں ان کے 14 سردار بھی تھے جن کے پاس اختیارات بھی تھے۔ ان میں سے ایک ابو حارثہ بن القمہ تھا جو کہ ان کا پوپ بھی تھا اور عالم بھی تھا اور امام بھی تھا اور ان کی تعلیم گاہ کا نگران بھی تھا۔ اس کا تعلق عرب کے خاندان بنی بکر سے تھا، لیکن یہ عیسائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے رومیوں اور ان کے بادشاہوں میں اس کی بہت تعظیم تھی۔ یعنی یہ بھی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کا پپٹ تھا اور قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس کے لیے کنیسے بنائے، مال و دولت سے نوازا اور ان کے دین میں اس کی پختگی کی وجہ سے انہوں نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا اور آپ کے اوصاف کو بھی پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے انہیں سابقہ کتابوں سے معلوم کیا تھا، لیکن جہالت کی وجہ سے یہ نصرانیت سے ہی وابستہ رہا۔ پھر اس وجہ سے بھی کہ عیسائی اس کی بہت تعظیم کرتے تھے
اور عیسائیوں کے ہاں اسے خوب جاہ و عزت حاصل تھی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن زبیر نے بیان کیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ آئے اور مسجد نبوی میں اس وقت داخل ہوئے جب آپ نے عصر کی نماز ادا فرما لی تھی۔ انہوں نے علماء کا لباس پہن رکھا تھا جو کہ جبوں اور چادروں پر مشتمل تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے خبر آ گئی، آپ اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ آپ کی بات کی مخالفت کریں تو آپ ان سے مباہلہ کر لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کے رسول نہیں بلکہ اے ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی اس سے مخاطب کر رہے ہیں، کہ ہمیں مہلت دو تاکہ ہم غور کر لیں، پھر ہم بتا دیں گے کہ آپ نے ہمیں جو دعوت دی اس کے بارے میں ہمارا کیا ارادہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آپ کے پاس سے چلے گئے اور عاقب جو ان کا صاحب رائے تھا اس سے خلوت میں مشاورت کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے عبد المسیح تمہاری کیا رائے ہے، یعنی اپنے کسی بندے سے انہیں پوچھا۔ عبد المسیح نے کہا اے گروہ نصارہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم تم یہ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، وہ تمہارے نبی کے بارے میں فیصلہ کن خبر لائے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ جو قوم کسی نبی سے مباہلہ کرے تو پھر نہ ان کا کوئی بڑا بچتا ہے اور نہ ان کا کوئی چھوٹا بچتا ہے۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کیا تو صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے۔ اگر تم اپنے ہی دین سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اپنے نبی کے بارے میں اپنی ہی بات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس شخص سے الوداع ہو کر اپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس مشورے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابو القاسم، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں، آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رب العزت آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، بے شک یہی بیان سچا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہاں ہماری 31 آیات جو کہ مسلسل نصارہ سے مخاطبت پر مبنی تھیں اختتام کو پہنچی۔ اگلے لیکچر میں ہم 38 آیات جو کہ اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دینے پر مبنی ہوں گی مطالعہ کریں گے، جو کہ 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک ہوں گی انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وبارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔